جو مضمون آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خدا کی فرما برداری کرنے سے کیا برکت ہے؟ خدا کی فرما برداری سے کیا برکت ہے؟ میرے چیزوں، پہلی بات تو میں یہ بتاؤں گا کہ فرما برداری کیا ہے۔ فرما برداری بات کو مان لینا، حکم کو مان لینا، اور یعنی کہ مکمل طور پر تابع رہنا، یہ ہے فرما برداری۔ اور یاد رکھیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان میرا فرما بردار ہے، میری تابع داری کرتا رہے، میرے حکموں کو ماننا چاہیے۔ قرآن مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں رکھا اور ایک حکم دیا کہ تم میری فرما برداری کرو، یعنی میرے حکم کو مانو، کہ تم سارے باغ کا پھل کھانا، لیکن ایک درخت کے بارے میں منع کیا گیا کہ اس کا پھل نہ کھانا، اور انہوں نے وہی کیا، یعنی نافرمانی کی، فرما برداری نہیں کی، وفاداری نہیں کی، نافرمانی کی۔ لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان میرا فرما بردار ہے، جو کچھ میں کہوں انسان وہ کرے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو 10 احکام دیے کہ انسان میری فرما برداری کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنا کلام دیا تاکہ انسان خدا کے کلام میں رہ کر میری فرما برداری کرے، یعنی کہ خدا یہ چاہتا ہے۔ اور اگر ہم خدا کی فرما برداری کرتے ہیں، اگر ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، اگر ہم خدا کی تابع داری کرتے ہیں، تو پھر ہم خدا سے برکت پاتے ہیں۔ اگر ہم خدا کی فرما برداری نہیں کرتے تو برکت بھی نہیں۔ میرے عزیزو، آدم اور حوا باغ عدن میں نہیں لے جا، انہوں نے نافرمانی کی۔ بنی اسرائیل قوم کو 10 احکام دیے گئے اور ان کو یہ کہا گیا کہ ان پر تم نے عمل کرنا، دن رات اس پر عمل کرنا۔ بنی اسرائیل قوم کو 10 احکام دیے گئے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ میں تمہیں اس ملک میں لے جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ مصر سے نکلنے والے وہ لوگ تھے جن کی گنتی ہوئی، وہ 20 سال کے اوپر کے لوگ تھے، اور وہ 6 لاکھ لوگ تھے جو بائبل مقدس میں موجود تھے۔ اور کوئی بھی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، خدا کی پرواہ نہیں کی، خدا کے ساتھ اور خدا کے بندہ موسیٰ کے ساتھ بڑبڑاتے رہے، انہیں مخالفت کرتے، اور صرف 2 لوگ ملک کنعان میں پہنچے، ایک یشوا اور دوسرا کالب۔ یعنی کہ نافرمانی یا ناتابعداری کی سزا۔ اگر ہم فرما برداری کرتے ہیں تو پھر برکت پاتے ہیں، اگر نافرمانی کرتے ہیں تو پھر سزا پاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ خدا کی فرما برداری کی برکت ہے، اور یہ برکت جو ہے، یہ یہاں پر جو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ جسمانی برکت ہے۔ روحانی برکتیں بھی ہیں، لیکن یہاں میں جسمانی برکت کا ہی ذکر کروں گا جو اس زبور میں شامل ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے، یعنی کہ جو فرما برداری کرتا ہے، جس کے اندر خدا کی وفاداری ہے، جس کے اندر خدا کا ڈر ہے، جس کے اندر خدا کا خوف ہے، وہ شخص مبارک ہے۔ یعنی کہ زبور نویس یہ بیان کرتا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے جو خدا کا فرما بردار ہے، جو خدا
خدا سے ڈرتا ہے، جو خدا کی وفاداری میں رہتا ہے، جو خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے، وہ شخص مبارک ہے۔ اور جو شخص خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ وفادار نہیں ہے، اور نہ ہی وہ مبارک ہے، بلکہ مبارک کی بجائے وہ لعنت ہے جو خدا کی فرما برداری نہیں کرتا۔ میرے چیزوں، ہم نے اپنے آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے خدا کے فرما بردار بنانا ہے، اور جب ہم خدا کے فرما بردار بانٹیں گے ہم مبارک ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ہماری زندگی جو ہے وہ خدا سے ڈرنے والی ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ خدا کی تابع داری رہنے والی ہے۔ ہم ہر وقت خدا کی تابع داری کریں، اس کے حکموں کو مانیں۔ اگر ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ برکت ہی برکت ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم جو بت پرست قوم میں رہتا تھا، اور اس کا باپ جو تھا وہ بت بناتا تھا، اور خدا نے اس بت پرست قوم سے ابراہیم کو چنا، اور اس کو یہ کہا گیا کہ تو اپنے ناطے دار، اپنے باپ اور اپنے باپ کے گھر کو، اپنے وطن کو چھوڑ، اور میں تمہیں برکت دوں۔ ابراہیم خدا کے حکم کو مانتا ہے اور سب کو خیر بات کہہ دیتا ہے، اور خدا کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ کئی لوگوں سے ہم سنتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ جگہ بدلے گا۔ یہ بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں، اور آج ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جگہ بدلے گا، میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم خدا سے دور ہیں تو ہم خدا کے قریب آئیں، خدا کی تابع داری کریں، خدا کے حکم کو مانیں، برکت ہی برکت ہے۔ ابراہیم خدا کے حکم سے چل پڑا، یعنی تابع داری کی، اور جب وہ خدا کی تابع داری کرتا ہے، عرصہ گزر جاتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، بے اولاد ہوتا ہے، لیکن خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا۔ چلتے چلتے سفر کرتے کرتے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ خدا نے یہی حکم کیا تھا کہ تم میرے پیچھے چل۔ خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ ملک کے کنعان میں چل یا سعودی عرب میں چل۔ میرے چیز خدا نے یہ کہا کہ تو یہاں سے نکل، کیونکہ کیا ہے پیچھے؟ بت پرستی ہے، وہاں کے لوگ بت پرستی کرتے ہیں، بتوں کو خدا مانتے ہیں، تو یہاں سے نکل اور میرے پیچھے چل۔ میرے چیزوں، شکوہ تو کرتا ہے کہ میں اس دنیا سے بے اولاد جا رہا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی کہ جسم کی یہ ضرورت ہے، اولاد جسم کی ضرورت ہے، اسی لیے جسم کی باتوں کو ہی جو خدا کے کلام کے میں جو پھر تلاوت کیا، اس میں جسمانی برکت کا ذکر کیا گیا، روحانی برکتیں بھی، لیکن میں یہاں جسمانی برکتوں کا ذکر کروں گا۔ ابراہیم جو ہے وہ چل پڑا، اولاد نہیں، شکوہ کرتا ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں دنیا سے بے اولاد جا رہا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں۔ تو خدا سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور بلکہ ہمارے دلوں کی وہ جانتا ہے، اور جو خدا وعدہ کرتا ہے اسے نہیں پورا کرتا ہے۔ خدا نے کہا میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا۔ جب ابراہیم جو ہے وہ شکوہ کرتا ہے، خدا رات کو اس پر ظاہر ہوتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اپنے خیمے سے باہر نکل اور آسمان کی طرف دیکھ، اگر تو آسمان کے تارے گن سکتا ہے تو گن لے، میں تجھے اتنا بڑھاؤں گا۔ ابراہیم آسمان کے تارے نہیں گن سکتے۔ پھر خدا سے کہتا ہے کہ اگر تو ریت کے سنے گن سکتا ہے تو گن،
میں تجھے اتنی تیری نسل بڑھاؤں گا ریت کے ذرے بھی نہیں مل سکتے۔ اور خدا نے اسے کہا کہ میں تمہیں آسمان کے تاروں اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ بڑھاؤں گا۔ بہت بڑی برکت ہے، یعنی کہ خدا کے حکم کو ماننے سے، فرما برداری کرنے سے بہت بڑی برکت ہے۔ اور کلام مقدس کو پڑھنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے ابراہیم کو برکت دی اور بڑھاپے میں اسحاق اس کے پیدا ہوا اور اسحاق کی نسل چلی اور اسحاق سے 12 بیٹے پیدا ہوئے، اسحاق سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، عیساؤ اور یعقوب، اور یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے اور 12 بیٹوں کے قبیلوں سے انبیاء پیدا ہوئے۔ بہت بڑی برکت، یعنی کہ فرما برداری کی بہت بڑی برکت۔ اگر ہم خدا کی فرما برداری کرتے ہیں تو برکت ہی برکت ہے۔ میرے چیزوں، اگر ہم نافرمانی نہیں کرتے تو ہم کئی چیزوں کو ترستے ہیں۔ ہمارے اندر خدا کی وفاداری نہیں ہے تو کئی چیزوں کی کمیاں ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر خدا کی فرما برداری نہیں ہے۔ میرے چیزوں، ابراہیم کی بیوی بانجھ تھی، بے اولاد تھی، عرصہ ہو چکا تھا، شادی ہو چکی تھی، اولاد نہیں تھی، لیکن جب وہ خدا کی فرما برداری کرتا ہے، جب وہ خدا کے حکموں کو مانتا ہے، جب وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے تو خدا اسے برکت دیتا ہے۔ یعنی کہ میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی برکت ملے، کئی برکتیں ہیں، گھروں میں کئی ضرورتیں ہیں، اور جو چیز ہمارے پاس ہے وہ خدا کی برکت ہے، جو نہیں ہے وہ ابھی برکت دینے والا ہے، لیکن برکت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی فرما برداری کریں، پھر برکت ملے گی۔ اور یہاں کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو ہر ایک جو خدا ان سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے، اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ ابراہیم خدا کی راہ پر چل پڑا۔ میرے چیزوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم برکت پائیں تو خدا کی راہوں پر چلیں، خدا کی مرضی کو پورا کریں، خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، خدا کے داس احکام کو اپنی زندگی میں رکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تو پھر برکت ہے۔ اور دوسری آیت میں لکھا تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، یعنی یہ بھی کمائی دولت یا ہم اپنے جسم کے لیے کماتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا تو اپنے ہاتھوں سے کمائی کھائے گا۔ میرے چیزوں، اگر ہمارے پاس صحت تندرستی نہیں ہے کیسے ہم ہاتھوں سے کریں گے؟ اگر ہم بیمار ہیں تو کیسے ہم اپنے ہاتھوں سے کمائی کریں گے؟ ہماری صحت ہمیں اجازت ہی نہیں دیتی، ہم کیسے اپنے ہاتھوں سے محنت کریں گے، کمائی کھائیں گے؟ میرے چیزیں، اس کے پیچھے یہ ہے کہ خدا ہمیں تندرستی دے گا، صحت دے گا، پھر ہم اپنے ہاتھوں سے محنت کریں گے اور کھائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی خداوند کی طرف سے برکت ہے، صحت تندرستی یہ خداوند کی طرف سے برکت ہے، اور یہ برکت اسی کو ملتی ہے جو خدا کا فرما بردار ہے، جو خدا کی تابعداری کرتا ہے، جو خدا کے حکموں پر چلتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے محنت کرے گا اور کمائی کھائے گا۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ مجھے دے گا تو ہم کھائیں گے۔ محنت نہیں کرنی، مانگ لینا ہے، محنت نہیں کرنی، دوسروں کی طرف دیکھنا ہے۔ میرے جیسا دوسروں کی طرف نہ دیکھیں۔ کلام مقدس میں زبور نمبر 132 کو پڑھ کر دیکھیں، وہاں اس طرح لکھا ہے کہ جس طرح لونڈی اپنی مالکہ کی طرف دیکھتی ہے، اس طرح خداوند میں تیری طرف دیکھتا ہوں۔ ہم اپنے خدا کی طرف دیکھیں۔ خدا کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی وفاداری کر کے دیکھیں، اس کی مرضی کو پورا کر کے دیکھیں، وہ برکت دے گا جو ہماری سوچ سے بھی نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ برکت ہمیں مل گئی ہے، کیسے مل گئی ہے، وہ برکت ہمیں دینے کے لیے تیار ہے۔
ابراہم کو اس کی بیوی سارہ کو امید بھی نہیں تھی جو برکت ان کو مل گئی، بڑھاپے میں برکت ملی۔ میرے چیزوں، صحت اور تندرستی یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی برکت ہے۔ اگر ہم بیمار ہیں تو پھر یہ سمجھے کہ برکت نہیں، اور نہ ہی ہم خدا کی تابعداری کرتے ہیں، نہ ہمارے اندر خدا کی فرما برداری ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، اپنے ہاتھوں سے محنت کرے گا اور کھائے گا، یعنی کہ جو خدا سے ڈر رہا ہے، جو خدا کی راہوں پر چلتا ہے، جو خدا کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے بارے یہ خدا کا پاک کلام ہے کہ تو اپنے ہاتھوں سے کمائی کھائے گا۔ اور اس طرح کا تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی۔ برکت، یہ برکت، تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی۔ تاک لفظ ہو سکتا ہے صاحب نے سنا ہو، تاک انگور کو کہا گیا، تاکستان انگوروں کے باغ کو کہا گیا، اور تاک کے گچھے کو کبھی دیکھا، یعنی انگور کے گچھے کو کئی بار ہم دیکھتے اور کھاتے بھی ہیں۔ کتنے انگور ایک گچھے میں ہوتے ہیں ہم نے کبھی گنے نہیں۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو خداوند سے ڈرتا ہے اس کی بیوی گھر کے اندر انگور کے گچھے کی طرح ہوگی، یعنی کہ اس کو خدا اتنی برکت دے گا جو شخص خدا سے ڈرتا ہے، جو خدا کی فرما برداری کرتا ہے، جو خدا ان کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ اس کی بیوی کے بارے میں لکھا ہے کہ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، یعنی کہ خدا اتنی برکت ہے۔ میرے جیسا یاد رکھیں کہ اولاد خدا کی طرف سے برکت ہے، اور برکت اس وقت یہ ملتی ہے جب ہم خدا کی راہوں پر چلتے ہیں، جب ہم خدا کی فرما برداری کرتے ہیں، جب ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں۔ جیسے میں ابراہیم کی بات آپ کے سامنے رکھ سکتا کہ خدا نے اسے برکت دی، بہت زیادہ برکت۔ اسی طرح کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایوب کو بھی برکت دی، 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ اس کے بارے بھی خدا خود کہتا ہے، ابلیس کو کہتا ہے کہ تو میرے بندہ ایوب کی حال پر بھی نظر کی ہے، کیونکہ وہ زمین پر کامل شخص ہے، راست باز شخص ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے اور بدی سے دور رہنے والا شخص ہے۔ یعنی کہ اس کے بارے ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو بھی بہت برکت کر دی، کیونکہ یہ خدا سے ڈرنے والا تھا، یہ خدا کی راہوں پر چلنے والا تھا، قربانیاں چڑھاتا ہے، گناہوں کے لیے اپنے بچوں کی قربانیوں کے گناہوں کے لیے قربانیاں چڑھاتا ہے۔ میرے چیزیں یہ شخص راست باز ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے اور بدی سے دور رہنے والا۔ خدا نے اس کو بہت زیادہ برکت دی۔ آزمائش تو آئی، لیکن اس آزمائش میں بھی وہ کامیاب رہا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے پہلے سے بھی دگنی برکت دی، یعنی کہ فرما برداری کرنے والا شخص بابرکت۔ خدا اسے ہر برکت سے مالا مال کر دیتا ہے جو خدا کی فرما برداری کرتا ہے۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیری اولاد تیرے دسترخوان پر یتون کے پودوں کی مانند ہوگی، یعنی کہ اولاد خدا کی طرف سے برکت ہے۔ ابراہیم کو یہ کہا گیا کہ میں تیری نسل کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ اور یہاں کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس یہ بیان کر رہا ہے کہ جو شخص خدا کی فرما برداری کرتا ہے خدا اسے برکت دیتا ہے، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر یتون کی پودوں کی مانند۔ یتون کے درخت بہت گھنے ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جہاں زیتون ہوتے ہیں وہاں زیتون بہت زیادہ ہوتے ہیں اور گھنے ہوتے ہیں،
تو لکھا ہے کہ تیرے گھر میں تیرے دسترخوان یعنی کہ کھانے کی میز پر تیری اولاد اس طرح ہوگی۔ یہ برکت اولاد خدا کی طرف سے برکت ہے، اور یہ برکت ان کو ہی ملتی ہے جو خدا کی فرما برداری کرتے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ کئی لوگ تو عبادت کرتے نہیں، کئی لوگوں کو خدا کا پتہ نہیں ہے، وہ خدا کے دن کی پرواہ نہیں کرتے، خدا ان کو بھی برکت دیتا ہے۔ میرے چیزوں، خدا اپنے کلام میں بیان کرتا ہے کہ وہ اپنا مین نیکوں بدوں دونوں پر برساتا ہے، وہ اپنا سورج نیکوں بدوں پر چمکاتا ہے۔ یعنی کہ خدا تو سب کا خدا ہے، اگر کوئی برا ہے تو خدا نے اس کو بھی بنایا، اس کو بھی انسان بنایا، اگر کوئی اچھا ہے تو خدا نے اس کو بھی بنایا، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی فرما برداری کرے، لیکن اس بات کو بھی کبھی نہ بھولیں کہ اگر نافرمان کوئی شخص ہے یعنی کہ خدا کی پرواہ نہیں کرتا، خدا کو جانتا ہی نہیں ہے، تو کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کو بہت زیادہ ایسی سزائیں دے دیتا ہے کہ گھروں کے گھر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں کئی ایسے واقعات ہمیں نظر آئیں گے، فلڈ بھی پچھلے سال آیا، بہت زیادہ لوگ مر گئے، پھر زلزلہ آیا، اس میں بھی بے شمار لوگ مارے گئے۔ اسی طرح خدا جو ہے وہ سزائیں بھی دیتا ہے۔ میرے چیزوں، یہاں پر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ اگر انسان خدا کی فرما برداری کرتا ہے تو خدا اس کو برکت دیتا ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، یہ بھی برکت، بچوں کے بچے دیکھنا یہ بھی برکت۔ اور یہاں پر عمر کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی بچوں کے بچے دیکھنا، عمر ہوگی تو بچے دیکھے جائیں گے، تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا اور تو مبارک ہوگا۔ میرے چیزوں، یاد رکھیں کہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ باپ جوانی میں ہی مر جاتا ہے، بچے جو ہیں وہ رول جاتے ہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ والد فوت ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کی حالت پہلے سے بھی اچھی ہو، کئی خاندانوں میں ایسا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھیں، یہ خدا کی برکت ہے، اور یہ برکت اس شخص کو ہی ملتی ہے جو خدا کی تابعداری کرتا ہے، جو خدا کی فرما برداری کرتا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے، جو خدا کی راہوں پر چلتا ہے، یہ برکت اس کو ملتی ہے۔ اگر ہم اپنے باپ دادا کی طرف دیکھ لیں تو ہم یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارے باپ نے ہماری اولاد کو دیکھا، ہمارے دادا نے ہمیں دیکھا، یعنی بچوں کے بچوں کو دیکھا۔ یہ خدا کی طرف سے برکت ہے، اور یہ عمر کی درازی ہے۔ عمر کی درازی جو ہے یہ بھی فرما برداری سے ہی ملتی ہے، یعنی کہ جو خدا کا فرما بردار ہے اس کو عمر کی درازی بھی ملتی ہے۔ پانچویں حکم کے بارے ہم سب جانتے ہیں، لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر اور میں تیری عمر کو دراز کرنا، تابعدار کیا۔ اگر ہم اپنے والدین کی تابعداری کرتے ہیں تو پیچھے خدا کے حکم کو مان جائیں، اگر ہم خدا کے حکم کو مانتے ہیں تو خدا ہماری عمر کو دراز کرے گا۔ ہمارا والدین ہماری عمر کو دراز نہیں کرتا، بلکہ ہم خدا سے جب خدا کے حکم کو مانتے ہیں تو خدا ہماری عمر کو دراز کرتا ہے، اور پھر ہم بچوں کے بچے دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ یعنی کہ آج کے مضمون میں ہم نے چند باتیں سیکھی ہیں فرما برداری کے بارے، جو جسمانی برکت ہے۔ پہلی برکت صحت تندرستی، یعنی کہ اگر ہم خدا کی فرما برداری کرتے ہیں، خدا کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، اپنی زندگی میں بدی نہیں رکھتے، اپنی زندگی میں گناہ نہیں کرتے، خدا کے ساتھ جاتے ہیں، خدا کے ڈر میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو میرے چیزوں
ہمیں خدا برکت پر برکت دیتا ہے اور پھر جسمانی برکت بھی دیتا ہے، یعنی صحت تندرستی دیتا ہے۔ تو یہ سمجھے کہ اگر ہماری صحت اچھی نہیں ہے تو ہم کھاتے پیتے تو ہیں، اچھا کھاتے ہیں یا ماڑا کھاتے، جیسے بھی کھاتے تو صحت اچھی نہیں ہے۔ میرے سر یہاں پر ہی ہمیں کوئی نہ کوئی کمی نظر آ جائے گی جب ہماری صحت اچھی نہیں ہے، کھاتے بھی ہیں، کمی ہمارے اندر میں یہ ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے کیونکہ صحت نہیں ہے۔ میرے چیز یاد رکھیں کہ کمائی ہاتھوں سے کی جاتی ہے، وہ چور بھی کرتے ہیں، ڈاکو بھی کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرنے والا وہ بھی کمائی کرتے ہیں، نہیں ہاتھوں سے کرتا ہے۔ یہ کوئی کمائی نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ایسی کمائی ہمارے لیے پھندا، گلے کا پھندا بن سکتا ہے جی اگر ہم ہیرا پھیری کی کمائی کرتے ہیں، کہیں گے کہ ہم نے تو اپنی عقل سے کی ہے، اپنے ہاتھوں سے کی ہے، اپنی طاقت سے کی ہے، یہ کوئی کمائی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی صحت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ روزی کمانی ہے، اس میں خدا برکت دے گا، پھر ہمیں صحت تندرستی بھی دے گا۔ میرے چیزوں اسی طرح کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری برکت تیری بیوی تیرے گھر میں بیوہ درتاب کی مانت ہوگی، یعنی کہ تیرے اولاد ہوگی۔ اولاد جو ہے اکثر سنا جاتا ہے کہ اولاد مرد کی قسمت میں ہے، دولت عورت کی قسمت، اکثر کہا جاتا ہے، میں یہ بات نہیں مانتا۔ ایماندار جو ہے، خدا کے ساتھ چلنے والا جو ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ بھی ایماندار ہو، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر بیوی ایماندار ہے تو اس کا شوہر اس کے سبب سے بچ جائے گا، اگر شوہر ایماندار ہے تو اس کی بیوی اس کے سبب سے بچ جائے گا، وہ بھی ایماندار بن سکتا ہے۔ شوہر جو ہے وہ ایماندار نہیں، وہ اپنی بیوی کے سبب سے ایماندار بن سکتا ہے۔ تو میرے چیزوں ایماندار لوگوں کے لیے یہاں پر جو خدا کی فرما برداری کرتے ہیں ان کے بارے کہا ہے کہ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر بیوہ درتاب کی مانت ہوگی، یعنی بہت برکت ہوگی، اولاد کی کمی نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سوچنا شروع کر دیں کہ خدا کا شکر ہے، خدا نے ہمیں اتنی برکت دی ہے، اتنی اولاد دی۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر یتون کے پودے کی مانت ہوگی۔ میرے جیسے یہ بھی بہت بڑی برکت ہے کہ گھر میں رونق ہی رونق ہو، بچے ہی بچے ہو، یہ رونق ہے اور یہ خدا کی طرف سے برکت ہے۔ اور پھر لکھا کہ ایسی برکت اس آدمی کو ملے گی جو خدا ان سے ڈرتا ہے، یعنی یہ فرما برداری ہے کہ ہم نے خدا سے ڈرنا ہے، اور جب ہم خدا سے ڈریں گے پھر برکت ملے گی، پھر عمر کی درازی بھی ملے گی، تو پھر ہم بچوں کے بچے بھی دیکھیں گے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچے بھی نہیں دیکھ سکتے، جوانی میں مر جاتے ہیں، بچوں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے بچے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بچے دیکھیں، لیکن پیچھے کیا ہے کہ فرما برداری کرنی ہے۔ اگر ہم فرما بردار ہوں گے تو خدا برکت دے گا، اگر ہم فرما بردار نہیں ہیں تو برکت نہیں۔ میرے جیسے ہم اپنے اوپر یہ سوال اٹھائیں کہ کیا میں خدا کا فرما بردار ہوں، میرے اندر کتنی فرما برداری ہے، میں کتنا خدا کے ساتھ وفادار ہوں، میں کتنا خدا کے ساتھ چلتا ہوں، میں کتنا خدا سے ڈرتا ہوں، اور کتنی خدا نے مجھے برکت دی۔ یہ سوال ہم اپنی زندگی میں کر سکیں۔ میرے چیزوں آج اگر ہم خدا سے ڈرنے والے نہیں ہیں تو آج سے ہم اپنی زندگی میں عہد کریں کہ ہم خدا سے ڈریں۔ ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے، یہ خدا کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا۔ میں تو خدا کے ساتھ عہد کیا ہے، میں نے خدا کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ آئندہ کی زندگی میں خدا تیرے ساتھ گزاروں گا۔ میرے چیز کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکئی چھوٹے قد کا تھا، رسول لینے والوں کا سردار تھا،
यसू को देखना चाहता था। उसने यसू को देखा, वो अपने घर ले गया और यसू के सामने खड़ा होकर ये कहता है कि जिसका मैंने नजायज लिया उसको मैं चौगुना अदा करता हूं। तो यसू क्या उसे कहता है कि आज इस घर में निजात है। यानी कि खुदावंद यसू मसीह तो हमें निजात देना चाहता है, गुनाहों से निकालना चाहता है और हमें बहाल करना चाहता है, क्योंकि उसका ये काम है। अगर अभी तक हम खुदा के नाफरमान, हमने खुदा के हुक्म को नहीं माना, खुदा के कलाम की हमने कदर नहीं की, हमने खुदा की फरमाबरदारी नहीं की, तो आज हमारे लिए मौका है कि हम अपने आप को फिर नए सिरे से आगाज़ करें, अपनी ज़िंदगी का नए सिरे से आगाज़ करें और खुदावंद से कहेंगे खुदावंद मैं तो गुनाहगार हूँ, तू मुझे माफ़ कर। खुदावंद सब कैसा करने की तौफीक बख्श। हाँ, आइए हम सब अपने सर को खुदावंद के हज़ूरी में झुकाएं, दुआ मांगे, कलाम